ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ حکیم الامت شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مشہور و معروف شعر آپ نے تو بارہا سنا ہوگا، جس میں انہوں نے محمود و ایاز کے ایک ہی صف میں کھڑے ہونے کو اسلام کے ایک باکمال وصف یعنی مساوات سے تعبیر کیا ہے۔ ایاز ایک امیر تاجر کا غلام تھا۔ وہ تاجر کسی قرض کے بار تلے آ گیا اور قرض اتارتے اتارتے اس بیچارے کا سب کچھ بک گیا، لیکن پھر بھی قرض ادا نہ ہو سکا۔ اس کے غلام ایاز نے اسے مشورہ دیا کہ آپ مجھے بازار لے جائیں اور وہاں 10 لاکھ درہم میں فروخت کر دیں تاکہ آپ کا قرض ادا ہو سکے۔ اس کا مالک مسکرانے لگا اور اپنے غلام سے پوچھا کہ آخر اس میں ایسی کیا خوبی ہے جو باقی غلاموں میں نہیں؟ ایاز نے جواب دیا کہ آپ سرے بازار اعلان کریں کہ ایاز جانتا ہے کہ غلامی کیا ہوتی ہے۔ ایاز وہ سب جانتا ہے جو باقی غلام نہیں جانتے۔ بہرحال وہ تاجر ایاز کے اصرار پر اسے بیچنے کے لیے بازار لے آیا۔ جب اس نے اپنے غلام ایاز کے 10 لاکھ درہم طلب کیے تو ہر طرف زوردار کہکہے بلند ہوئے، جو کہ ایک فطری عمل تھا، کیونکہ ان دنوں غلام کی قیمت 200 سے 300 درہم تک تھی، جبکہ تاجر 10 لاکھ درہم طلب کر رہا تھا۔ لیکن اس قدر غیر فطری مطالبے کے باوجود وہ تاجر اپنی بات پر قائم رہا۔ بات پہنچی بادشاہ کے دربار تک۔ بادشاہ کون تھا؟ غزنوی سلطنت کا فرما روا، جسے تاریخ سلطان محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے۔ جب اس نے سنا کہ ایاز غلامی کے تقاضے جانتا ہے تو اس نے ایاز کو 10 لاکھ درہم میں خرید لیا۔ وقت گزرتا گیا اور ایاز محمود کے ہر امتحان پر پورا اترتا گیا۔ محمود غزنوی کے دل میں ایاز نے گھر کر لیا۔ محمود غزنوی ایاز کی ذہانت، دیانت اور وفا سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے اسے لاہور کا پہلا مسلمان گورنر تعینات کر دیا اور یہاں تک کہ اسے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز کر دیا۔ دستور زمانہ ہے کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے، اور یہی بات تھی کہ ایاز کی کامیابیوں سے کچھ ساتھی وزیر جل اٹھے۔ انہوں نے ایاز کے خلاف بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ عالم پناہ، ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایاز اپنے پاس خزانہ جمع کر رہا ہے، اور جب اس کے پاس وہ مطلوبہ مقدار جمع ہو جائے گی تو وہ آپ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دے گا۔ ثبوت کے طور پر انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ ایاز اس خزانے کو دیکھنے کے لیے ہر روز تہہ خانے میں جاتا ہے۔ آپ بے شک خود اس کی تصدیق کر لیں۔ شک کا بیج زمین میں نہیں بلکہ ذہن میں بویا جاتا ہے، اور یہ ہفتوں یا مہینوں میں نہیں بلکہ لمحوں میں تناور درخت بن جاتا ہے۔ اس بری بلا نے محمود اور ایاز کے اعتماد کی مضبوط دیوار میں بھی دراڑ ڈال دی۔ محمود نے ایاز کو بلایا، اپنے سامنے بٹھایا اور دریافت کیا کہ یہ خزانہ اور تہہ خانے کا کیا معاملہ ہے۔ ایاز نے لاکھ یقین دلانے کی کوشش کی، مگر بادشاہ کو تسلی نہ ہوئی۔ ایاز سے کہنے لگا، چلو میرے ساتھ اس تہہ خانے میں۔ آخر ایک شام محمود اور ایاز ہاتھ میں چراغ لیے اس تہہ خانے میں اترے، جہاں ایاز پر خزانہ جمع کرنے کا الزام تھا۔ محمود غزنوی نے تہہ خانے میں دیکھا ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہے جس پر ایک صندوق رکھا ہے۔ پہلی نظر میں اس کا شک یقین میں بدلنا شروع ہو گیا۔ ایاز نے صندوق کو تالا لگا رکھا تھا۔ جب ایاز نے محمود کے کہنے پر اس صندوق کا تالا کھولا تو محمود غزنوی دھاڑے مار کر رونے لگا۔ محمود نے صندوق میں کیا دیکھا؟ فقط ایک پھٹا پرانا کرتا، ٹوٹی ہوئی چپل اور ایک چھڑی۔ ایاز نے محمود سے کہا، بادشاہ سلامت، تسلی سے دیکھ لیجئے، یہی ایاز کا خزانہ ہے۔ محمود نے پوچھا کہ ایاز، تو نے اسے بہت حفاظت سے رکھا ہوا تھا اور تو اسی خزانے کو دیکھنے کے لیے آتا تھا؟ کہا، عالم پناہ، آج میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہوں، لیکن میں آج بھی نہیں بھولا کہ کبھی میں ایک گڈریا ہوا کرتا تھا، اسی چھڑی سے بکریاں ہانکا کرتا تھا، یہی چپل پہنتا اور یہی پھٹا پرانا کرتا زیب تن کرتا۔ اب روزانہ اپنے اس خزانے کو اس لیے دیکھنے آتا ہوں کہ کہیں اپنی اوقات نہ بھول بیٹھوں، کہیں انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر اپنے پیروں تلے روندنا نہ شروع کر دوں، کہیں کوئی غریب میرے غرور کی بھینٹ نہ چڑھ جائے،
کہیں تکبر اور رعونت کے نشے میں کسی بے کس کی جھونپڑی نہ جلا دوں، کہیں اپنے جاہ و جلال کا چراغ روشن رکھنے کے لیے مظلوموں کی زندگی کا دیا نہ بجھا دوں۔ پس میں روزانہ اپنے ضمیر کی زنجیر ہلاتا ہوں تاکہ مجھے اپنی اوقات یاد رہے۔ جناب عالی، ہمیں کوئی اخلاقیات، کوئی مذہب، کوئی دین اور کوئی آئین ترقی کرنے سے نہیں روکتا۔ ہمارا حق ہے کہ ہم ہواؤں میں اڑیں، لیکن ہمارے پیر زمین پر رہنے چاہیے۔ یاد رکھیے، جب کوئی ہمیں چھوٹا نظر آتا ہے تو یقیناً ہم اسے دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا غرور سے۔ مجھے اکبر الہ آبادی کا خوبصورت کلام یاد آ رہا ہے جو انہوں نے ایک کالج میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔